السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے شیخ آپ کی؟ بات یہ ہے کہ ایک ماں صاحب اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے پال پوس کر بڑا کیے، شادی کرنے کے بعد وہ چھوڑ کر چلا گیا تو اس کی ماں روتی ہے، تڑپتی ہے، تو کہتا ہے میرے دل میں آپ رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے کوئی درد نہیں ہوتا محسوس، دل آپ کے اوپر نہیں آتا مجھے، ایسا جھڑک کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ ماں روتی رہتی ہے، نماز میں دعائیں کرتی رہتی ہے، اس سے کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ اس کا جواب تھوڑا دیجیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وبالوالدین احسانا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین۔ پیارے میرے محترم بھائی، وائس صاحب نے بھیجی ہے، ایک ماں جی، یہ ماں کہتی ہے کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا، پالا پوسا اور بڑا کیا، اپنی سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کی گرمی سردی کا اور دکھ سکھ کا خیال کیا۔ اب جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا اور میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر یا تو ان کے ہاں گھر داماد بن گیا یا کہیں علیحدہ سے مکان اور فلیٹ لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں اس نے رہائش اختیار کر لی اور مجھ ماں کو تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا۔ تو یہ ماں کہتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی یاد اور محبت اور پیار بہت زیادہ ستا رہا ہے اور میں اس میں روتی ہوں اور شکوہ کرتی ہوں، مگر بیٹا مجھے میرا کہتا ہے کہ آپ کے رونے کا اور آپ کے شکوہ کرنے کا اور آپ کے افسوس کرنے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی اولاد نالائق ہے اور بد نصیب ہے۔ عموماً ہوتا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس طرح کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتی ہیں پھر خود انہی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب الرحمن نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، عبادت فقط اپنے خالق ہی کی کرنی ہے، جو اللہ ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، تو وہیں پر عموماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو ایسی اولاد نالائق اولاد ہے، گنہگار اولاد ہے کہ جو اس ماں نے کہا کہ اس کے بیٹے نے شادی کی اور پھر وہ بیوی کو لے کر کہیں علیحدہ چلا گیا اور ماں باپ کو یا ماں کو اکیلے میں چھوڑ دیا۔ ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، روتی ہے، مگر اس بیٹے کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ اور نماز کے اوقات کا بیان، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث نمبر 527 روایت کرتے ہیں صحیح البخاری میں۔ ابن مسعود نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا، یعنی نماز کو خراب نہ کرنا، لیٹ نہ کرنا، دیر نہ کرنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل اعمال میں سب سے افضل عمل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یہاں دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو نماز اور جہاد فی سبیل اللہ کے درمیان میں بیان کر دیا۔ تو یہ کتنا بڑا ایک نیک عمل ہے کہ کہاں نماز اور کہاں جہاد فی سبیل اللہ، ان دونوں کے درمیان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا وہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اور یہ بھی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے ہی کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا اور پوسا، اور خاص کر ماں نے گرمی اور سردی، گیلے اور خشک کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے پر اپنی جان قربان کی۔ خاص کر ماں کہ جس نے اپنا دودھ پلایا، خاص کر ماں کہ جس نے اس نالائق اولاد کی پوٹیاں اور ٹٹیاں بھی صاف کیں۔ اور آج جب یہ بڑا ہوا تو یہ دلہن کی زلفوں کا ایسا اسیر ہوا، نہ اس کو اس کی ماں کا رونا نظر آتا ہے، نہ ماں کی تنہائی نظر آتی ہے، اور ماں بیچاری اس کی بار بار التجا کرتی ہے کہ بیٹا یا تو مجھے اپنے پاس رکھو یا اپنی بیوی میری بہو سمیت میرے پاس رہو، اور آگے سے یہ جواب دے کہ مجھے آپ کے رونے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں۔ تو اس پر اثر ہو نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی بڑی سختی کے ساتھ تلقین کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ تو جو لوگ شادی کے بعد گھر داماد بن گئے، اماں ابا کو چھوڑ دیا، یہ نالائق اولاد ہے۔ ماں باپ روتے رہے اور ایسی اولاد نے ماں باپ کی طرف مڑ کر کے نہ دیکھا، تو ہو سکتا ہے کہ کل ان کا بیٹا بھی اسی طرح ان کو چھوڑ کر گھر داماد بن جائے، یا علیحدہ مکان لے کر ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دے، یا بعض وہ بدبخت جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں، تو پھر آگے چل کر ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا ہی سلوک کرتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھے۔ اگر کسی کی بیوی اس کے ماں باپ کو برا جانتی ہے یا بوجھ سمجھتی ہے یا مصیبت جانتی ہے، ایسی ایک نہیں 1000 بیویوں کو جوتے مار کر گھر سے نکال لو، بیویاں ایک نہیں 1000 مل جائیں گی، ون کی ونک کی مل جائیں گی، مطلب قسموں قسم کی۔ لیکن اماں ابا اس پوری کائنات بھر میں صرف ایک مرتبہ ملا کرتا ہے، بار بار نہیں ملا کرتا۔ تو جس نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے والدین کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی برباد ہوئی، اس کی آخرت بھی برباد ہوئی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔